الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے۔ یہ گناہ گاروں کے لیے اللہ رب العزت کا خصوصی انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش کا ایک بہانہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہ گار بندوں کی بخشش کا ایک بہانہ بنا لیا ہے۔ کتنا بھی کوئی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس مہینے میں اگر وہ اپنے دل میں ارادہ کرے کہ اے اللہ میرے گناہ کو بخش دیجئے، اس بندے کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ بہت آسان ہے، بس یوں سمجھیں ایک گنگا بہہ رہی ہے، اس میں ڈبکی لگانے کی بات ہے۔ جس نے ڈبکی لگا دی وہ اشنان کر کے غسل پا گیا، وہ گناہوں سے دھل گیا۔ تھوڑی سی بھی کوشش کرے بندہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کھینچ لیتی ہے اپنی طرف۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ شیطان کو باندھ کے مرواتے ہیں۔ ہمارے ہاں دو بندے لڑ رہے ہو نا، تو اگر کوئی کسی کا ساتھی ہو تو وہ مخالف کو پکڑتا ہے تاکہ میرا دوست اس مخالف کی پٹائی کر سکے، تو اس کو کہتے ہیں جی اس نے باندھ کے مروایا۔ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالی شیطان کو باندھ کے مرواتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمام سرکش شیاطین کو قید کر دیا جائے، ان کو باندھ دیا جائے تاکہ میری محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزوں کو خراب نہ کر سکے۔ معلوم ہوا کہ اس مہینے میں جو بندہ گناہ کرتا ہے یا تو وہ اپنے نفس کی خباثت کی وجہ سے کرتا ہے، یا پھر جو چھوٹے چھوٹے شیطان شتونگڑے رہ جاتے ہیں ان کی وجہ سے کر بیٹھتا ہے۔ بڑے شیطان تو سارے کے سارے باندھ دیے گئے، وہ پاکی گھاگ قسم کے جو تھے وہ تو سب بند گئے۔ اسی لیے رمضان مبارک میں بندے کے لیے نیکی کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے، کیونکہ شیطان نہیں ہوتا۔ نمازیں پڑھنا آسان، تلاوت کرنا آسان، سچ بولنا آسان، نیکی کی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بندھوا دیا، اور دوسری طرف بندے کے اوپر روزے کو فرض کر دیا گیا کہ اگر ہم تمہیں اختیار دے دیتے تو کوئی رکھتا کوئی نہ رکھتا، اب سب رکھو اور سب تم نفع اٹھاؤ، نیکیاں کماؤ، گناہوں کو بخشواؤ۔ بندے نے روزہ رکھ لیا،
اب روزہ رکھنے والے کو بھی کہہ دیا کہ دیکھو میرے بندو، تم اپنے گھر میں کام کرواتے ہو نا مزدور سے، تم اس کے ساتھ پہلے مزدوری طے کرتے ہو، جی مستری کو دیں گے ہم 150 روپیہ، مزدور کو دیں گے ہم 80 روپیہ۔ ہم لوگ مارکیٹ سے مستری مزدور لینے جاتے ہیں نا تو طے کرتے ہیں، مزدوری پہلے طے کرتے ہیں تاکہ بعد میں یہ زیادہ نہ مانگیں، گڑبڑ نہ ہو۔ اب وہ مزدوری کر لیتا ہے تو شریعت کا حکم ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دی جائے۔ شریعت نے اس چیز کا حکم دیا، اس کو پسند کیا۔ اب یہ تو حکم ہے ہمارے لیے، کمزوروں کے لیے، لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ اور ہے۔ روزے میں ہر مومن اللہ تعالی کا مزدور ہوتا ہے، اللہ کے حکم پر مزدوری کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پہلے اس کی جو تنخواہ ہے وہ طے نہیں کرتے۔ میرے بندو تمہارے پاس مال تھوڑا، خزانے تھوڑے، تمہیں مال کی کمی کا اندیشہ، تم طے کر کے آتے ہو، زیادہ نہ مانگ لے، اور میرے پاس تو خزانوں کی کوئی کمی نہیں، میں نے تم سب کو مزدوری پہ لگا دیا۔ اب جب افطار کا وقت آئے گا، جو تم مانگو گے ہم تمہیں تمہاری منشا کے مطابق مزدوری عطا فرمائیں گے۔ واہ میرے مولا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ دار آدمی افطاری کے وقت جو بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ حقیقت میں اس مزدور کی مزدوری دی جا رہی ہے، مگر نہیں، طے نہیں کی تو میں بھائی تم مانگو کیا مانگتے ہو۔ کئی دفعہ امیر لوگ ایئر کنڈیشن ٹھیک کرانے کے لیے الیکٹریشین کو بلا لیتے ہیں، جب وہ ٹھیک کرتے ہیں کہتے ہیں اچھا بھائی کتنے پیسے دوں، اس سے کہتے ہیں تم مانگو، کیونکہ اس بندے کے نزدیک 100 200 400 میں فرق کوئی نہیں ہوتا، کہتے ہیں مانگو بھائی کتنے مانگو، وہ 100 200 جو مانگے وہ دے دیتے ہیں۔ بالکل یہی معاملہ رب کریم نے فرمایا کہ تم روزہ رکھے میرے لیے، اچھا اب افطاری کے وقت میں جو تم مانگو گے ہم تمہاری مرضی منشا کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ روزہ دار کے تو مزے، کتنا لطف ہے۔ وہ پروردگار جو ہم کمزوروں کو حکم دے رہا ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو، تو جن بندوں نے اللہ کے لیے مزدوری کی ہوگی افطاری کے وقت کیا ان کو پیمنٹ کرنے میں دیر لگائی جائے گی؟ اس لیے افطاری کے وقت مومن کی دعا قبول۔ ممکن تھا یہ بندہ روزہ تو رکھ لیتا، دعا مانگنے میں سستی کر جاتا، غفلت ہو جاتی، مصروفیت کی وجہ سے دعا ہی نہ مانگ سکتا۔ ٹو بی آن دی سیف سائڈ اللہ تعالیٰ نے ایک اور انتظام کر دیا۔ وہ کیا انتظام کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس امت کے روزہ داروں کے لیے پانی میں مچھلیاں، ہوا میں پرندے اور بلوں کے اندر چیونٹیاں بھی مغفرت کی دعا مانگتی ہیں۔ یہ کس لیے کیا؟ میرے بندے ممکن ہے تو چانس مس کر جائے، مجھے پتہ ہے ضعیف بھی ہو، حلوہ بھی ہو، منوہ بھی ہو، جزوہ بھی ہو، تمہارا کیا، اتنے فائدے ہیں مگر پھر سستی کرو گے، اور میں پروردگار تمہیں جتوانا چاہتا ہوں۔ یہ بدبخت شیطان نے قسمیں کھائی تھیں، اللہ میں تیرے بندوں کو بخشواؤں گا، برگلاؤں گا، تیرا نافرمان بناؤں گا۔ اچھا اب موقع آ گیا، 11 مہینے تو اس نے تمہارے ساتھ کیا نا جو کر سکتا تھا، اب میرا دیکھو، ایک ہی جو ہے نا میرا معاملہ، سارے سال کے اس کے حربے ایک طرف، سب کی غلطیوں پر میں پانی پھیر دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
مخلوق کو حکم دیا کہ تم روزہ دار کے لیے دعا مانگو، چنانچہ اس مخلوق کے استغفار کو بہانہ بنا کر اللہ روزہ داروں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک آدمی آپ کو چیک بک دے بینک کی، اور اس میں بلینک چیک ہو، اور کہہ دے کہ بھئی یہ 30 چیک والی چیک بک ہے، اس 30 چیک پہ اماؤنٹ لکھ کے تم نے جمع کروانی ہے، تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آ جائیں گے۔ اب کوئی لکھنے والا لاکھ لکھے گا، کوئی کروڑ لکھے گا، کوئی اربوں خربوں لکھے گا۔ بالکل اسی طرح یہ رمضان کے 30 دن یہ ہمارے پاس بلینک چیک ہیں ہمارے پروردگار کی طرف۔ جتنے اہتمام سے ہم روزہ رکھتے ہیں، جتنا انابت اللہ رجوع اللہ سے ہم وقت گزارتے ہیں، جتنا اللہ کی رضا والے ہم کام کرتے ہیں، اس کے بقدر شام کو اماؤنٹ چیک میں لکھ کے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا۔ اب اس میں سے ہم 5 چیک استعمال کر چکے، آج 6واں چیک ہے۔ جیسے ہم دن گزاریں گے اس دن کے اوپر انحصار ہوگا ہمارے انعام کا، اور کئی ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے چیک ہی باؤنس کر دیے جائیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ کہیں گے روزہ تو رکھا تھا مگر بھوکا پیاسا رہنے کا ہمیں کیا فائدہ، نہ اس کی آنکھ نے گناہ چھوڑا، نہ زبان نے چھوڑا، نہ کان نے چھوڑا، نہ دل دماغ نے چھوڑا۔ ایسے بندے کے روزے کو اس کے منہ کے پھٹے ہوئے کپڑے کی طرح مار، اس بندے کا چیک باؤنس ہو جائے گا، نو پیمنٹ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہمیں بندے کے کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں مگر ان کو بھوکا اور پیاسا رہنے کے سوا کچھ اور نصیب نہیں ہوتا۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آداب کے ساتھ صحیح انداز سے روزہ رکھیں اور اللہ سے مانگیں، مانگنے پہ ملے گا۔ جتنا زیادہ اللہ سے رجوع کریں گے نا اور مانگیں گے اتنا زیادہ ملے گا۔ بچہ مانگتے ہیں نا تو پہلی دفعہ باپ کہہ دیتا ہے نہیں دینا، وہ پھر لپٹتا ہے، باپ اسے جھڑکی دیتا ہے کہ منع نہیں کیا نہیں دینا، بچہ اور لپٹتا ہے، باپ غصے میں آ کے تھپڑ لگا دیتا ہے، جب تھپڑ کھا لیتا ہے تو بچہ باپ سے پھر لپٹ جاتا ہے اور ابو ابو کرتا ہے، جب تھپڑ کھا کے پھر ابو ابو کرتا ہے اب باپ کو شفقت آتی ہے، اٹھا کے سینے سے بھی لگا لیتا ہے، اس بچے کی مراد کو بھی پورا کر دیتا۔ یہ 30 دن اس لیے دیے، رمضان کا ایک دن بھی بنا سکتے تھے، ایک ہفتہ بھی بنا سکتے تھے، مگر ایک مہینہ بنایا۔ کیوں؟ کہ ہو سکتا ہے تم مانگو سستی کر جاؤ، تمہیں مانگنے کا سلیقہ نہ آئے، تم مانگو مگر صحیح محبت تڑپ سے نہ مانگو۔ 30 دن بنا دیتے ہیں، پہلے 10 دن میں تمہارے پچھلے سال کے گناہوں کی غفلت دھل جائے گی، لہذا اگلے 10 دن میں تم بہتر بن جاؤ گے، اب مانگ لو گے، اور اگر اب بھی نہ مانگا تو تیسرے عشرے میں تو ہم تمہارے گناہوں کو معافی کر دیں گے، تم اتنے دھل چکے ہوگے، تمہاری زبان سے دعائیں نکلیں گی اور میں پروردگار دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ اولھا رحمت اوسطھا مغفرۃ آخرھا عتق من النار۔ آخری اشرا فرمایا جہنم سے آزادی کا اشرا، جہنم سے جہنمیوں کو بری کر دیا جاتا ہے۔ تو بھائی یہ مہینہ تو بخشوانے کا مہینہ، ہمت کر لیجئے اور اللہ تعالی سے اپنی بخشش مانگیے۔ اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہے، جب بندہ مانگتا ہے اور امید لگا کے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وہ رب کریم خوش ہو کے دیتے ہیں۔
مہربان پروردگار ہیں. تو یہ مانگنے کا مہینہ، اللہ تعالی سے لینے کا مہینہ. اس کے دن بھی رحمت، اس کی راتیں بھی رحمت. ایک ایک لمحہ رمضان کا اتنا قیمتی ہے کہ اگر اس لمحے کا نور ہمیں مل جائے تو ولایت کے سب مقام ایک لمحے میں طے کروا دیے جائیں. اتنے انوار و برکات کا مہینہ ہے. اس رمضان کو بہت اہتمام سے گزاریں، اس کے لمحات کو ضائع نہ ہونے دیں. تلاوت میں لگے رہیں، قضا نمازوں میں لگے رہیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں، کلمہ پڑھیں. جتنا زیادہ عبادت کریں گے اتنا اللہ تعالی کی طرف سے انعام ملے گا. اللہ رب العزت بڑے کریم ہیں. پھر آخری عشرہ میں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کی آمد کا انتظار فرماتے تھے. حدیث پاک میں آتے ہیں نا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ ہمیں بقریت رمضان تک پہنچا دینا. اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر کا نظر آتا ہے کہ اس نے پھر ایک بار ہمیں اپنی زندگی میں رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا خیر کا ارادہ ہے. لہذا ان محفلوں میں جو دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوں گی. ایک مثال عرض کرتا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا، دل کے کانوں سے. اگر کسی ماں کا بیٹا کسی بدماش کے ہتھے چڑھ جائے جو اس کو ورغلا کے غلط لائن پر ڈال دے، تو ماں اپنے بیٹے کو کبھی برا نہیں کہتی، اس بدماش کو ہمیشہ برا کہتی ہے. وہ بدماش تھا، وہ بدبخت تھا، میرا اتنا اچھا بیٹا، اس نے میرے بیٹے کو ورغلا دیا. جب بھی تانا دے گی، جب بھی الزام دے گی تو بیٹے پہ نہیں دھرے گی. کیا کہے گی؟ بیٹا تو میرا بڑا اچھا تھا، اس بدبخت نے میرے بیٹے کو برا بنا دیا. بالکل یہی معاملہ قرآن مجید میں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ایمان والوں سے محبت ہے. یہ ایمان والے اگر کوئی کوتاہی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ تعالی الزام شیطان کو دیتے. فَأَذَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، الزام کس کے اوپر آیا؟ فَأَنْسَانِيهُ الشَّيْطَانُ، الزام کس پر دیا؟ مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ، شیطان کس پر الزام دیا؟ اللہ نے مومن کو برا نہیں کہا، شیطان نے بھلا دیا. شیطان نے ان کے دلوں میں عداوت ڈال دی، شیطان نے اس کو جو ہے نا وہ ورغلا دیا. ہر جگہ جہاں تذکرہ ہوا اللہ نے شیطان کو مورد الزام ٹھہرایا. یہ اس بات کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں سے ذاتی محبت ہے. اچھا، اگر ایک بچہ نوجوان کسی برے دوست کی وجہ سے بدکار ہو گیا، پھر اس نے احساس کیا کہ میں نے غلطی کی، اب وہ اپنے گھر واپس آتا ہے اور اپنی امی کو پکارتا ہے، امی میں دروازے پہ آ گیا ہوں، دروازہ کھولیں، ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے سے بدبخت پھر آ کے مجھے پکڑ لے. اتنا کہنے پر ماں دروازہ کھولنے میں کیا دیر لگائے گی؟ ذرا بتائیے، دروازہ کھولنے میں دیر لگائے گی؟ نہیں، وہ تو اداس تھی،
وہ تو مس کر رہی تھی بیٹے کو، وہ تو چاہتی تھی میرا بیٹا آ جائے، اچھا بن جائے، نیک بن جائے۔ اب جب بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا، کتنی ماں مصروف کیوں نہ ہوگی، فوراً جا کر دروازہ کھول کے اپنے بچے کو سینے سے لگائی۔ بالکل یہی مثال بنتی ہے کہ جو انسان بدکاریاں کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، رمضان کے اس مہینے میں وہ مسجد میں آ کے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، میرے مولا اب تک شیطان نے مجھے ورغلائے رکھا، تیرے در سے ہٹائے رکھا، تیرا نافرمان بنائے رکھا، مولا اب مجھے بات سمجھ میں آ گئی، میں تیرا در کھٹکھٹانے آیا ہوں، اللہ در کھول دیجئے، مجھے اپنی رحمت کی چادر میں جگہ دے دیجئے۔ تو جب کوئی بندہ اس محبت سے دعا مانگے گا، اللہ تعالی رحمت کے دروازہ کھولنے میں کیا دیر لگائیں گے؟ بہت جلدی دروازہ کھلتا ہے۔ تو بس آپ سمجھ لیجئے کہ یہ محفلیں منعقد اس لیے ہوتی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو کہیں کہ میرے بندو اب نئی زندگی گزارو۔ تو بہت لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی رمضان کے ہر دن بخشش ہو جاتی ہے، اور کتنے بندے ایک رات میں بخشش کیے جاتے ہیں۔ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنی کلب۔ پورے قبیلے کے اندر بکریاں پالنے کا رواج عام تھا، ایک ایک گھرانے کے پاس سینکڑوں بکریاں، 500 بکریاں، 1000 بکریاں، 2000 بکریاں، یعنی پورا قبیلہ بکریاں پالنے میں مشہور تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے اتنی بکریاں تھیں ان کے پاس کہ جب باہر نکلتی تھیں تو 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی وادی ہوتی تھی ساری وادی کو بھر لیا کرتی تھی، اتنی بکریاں۔ نبی علیہ السلام نے اس قبیلے کا نام لے کر فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے بری فرما دیتے ہیں۔ جب کروڑوں کی مغفرت ہو رہی ہو تو بھائی اس میں ہم جیسے گناہ گاروں کا بھی کام بن جائے گا۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے، وہ ضرور مہربانی فرمائے گا۔ اور اگر رمضان میں بھی کوئی اپنی بخشش نہ کروا سکا تو سنو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کی آخری رات میں جتنے جہنمی پہلی رمضان سے اس رات تک ٹوٹل جہنم سے نکالے گئے تھے، اللہ تعالیٰ آخری رات میں اتنے جہنمی اور نکال دیتے۔ تیسری بات سنیے کہ جو لوگ عید کی نماز پڑھنے آتے ہیں، واہ میرے مولا، روزوں تک کی بات نہیں رکھی، فرمایا چلو روزے تو رکھیں گے، جو دیکھ متقی زیادہ اچھے لوگ ہوں گے، کئی ایسے بھی ہوں گے جو روزے بھی پورے نہیں رکھ پائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ میں عید تو پڑھنے آئیں گے نا، سیویاں بھی کھائیں گے اور عید بھی پڑھنے آئیں گے۔ تو عید کے مجمع میں جو لوگ آئے بیٹھے ہوتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر پوچھتے ہیں یہ میرے بندے عبادی و امائی یہ کیوں آئے ہیں یہاں پر؟ وہ کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں نے مزدوری کی اور آج عید کا دن ہے تو یہ تجھ سے رمضان مبارک کی عبادات کا اجر مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ ان میرے بندوں کو کہہ دو قوموا مغفور لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے
قد بدلت سیئاتکم حسنات، ہم نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اب بتائیے بخشش کے کیا کیا بہانے میرے مولا نے بنائے۔ ایک واقعہ ہے تو بڑا عجیب سا، لیکن موقع سے مناسبت رکھتا ہے، تو اس لیے میں سنا دیتا ہوں۔ ایک جگہ میلہ لگتا تھا، تو ایک دیہاتی آدمی میلہ دیکھنے چلا گیا، بیچارے کی جیب کٹ گئی۔ جب واپس گھر آیا تو بیوی نے پوچھا کہ میلہ دیکھا ہے؟ کہتے ہیں کیا میلہ، لوگوں نے میری جیب کاٹنے کے لیے پکھنڈ بنایا ہوا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ شیطان یہی سوچتا ہوگا کہ یہ مہینہ کیا اللہ نے اپنے بندوں کو بخشنے کا ایک بہانہ بنا دیا۔ بالکل ایسے ہی لگتا ہے۔ واہ میرے مولا، آپ کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں، اپنے غافل بندوں کی بخشش کے بہانے بنا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ تھوڑی دیر دعا مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اصل تصویر کو دیکھیے۔ میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے، میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے، کدے وی لوڑ نہیں پیندی مینو در در تے جاون دی، کدے وی لوڑ نہیں پیندی مینو در در تے جاون دی، میں منگتی اللہ سائیں دی میرے پلے بھرے رہندے، میں منگتی اللہ سائیں دی میرے پلے بھرے رہندے،
دعا منگیا کرو سیو کیتے اللہ نہ رس جاوے، دعا منگیا کرو سیو کیتے اللہ نہ رس جاوے، جنا تو اللہ رس جاوے او جیندے بھی مرے رہندے، دعا منگیا کرو سیو کیتے اللہ نہ رس جاوے، جنا تو اللہ رس جاوے او جیندے بھی مرے رہندے، میں لج پالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے، میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے۔ لا الہ الا اللہ محمد، دعا کر لیجئے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مالک، ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ میرے مولا درگزر کا معاملہ فرما، جتنے حاضرین محفل ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما، سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ رمضان مبارک صحیح معنوں میں کما حقہ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دل کی نیک مرادیں ہیں ان کو پورا فرما، جو ضروریات ہیں غیبی خزانوں سے عطا فرما، ہر مصیبت پریشانی سے محفوظ فرما، اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ رب کریم ہمیں نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔